وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے آج ہم 21ویں لیکچر میں اور کلاس میں شریک ہیں۔ حسب معمول سب سے پہلے آج کی تجوید کا سبق ہم پڑھیں گے۔ معزز ناظرین، آج تجوید میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف تفخیم، جنہیں حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں۔ تو آئیں پڑھتے ہیں آج کا تجوید کا سبق۔ حروف تفخیم، ان کا دوسرا نام جو ہے وہ حروف مستعلیہ بھی ہے، چونکہ ان میں صفت استعلاء پائی جاتی ہے۔ ناظرین، حروف مستعلیہ یا حروف تفخیم سے مراد وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں موٹے، پر اور مفخم پڑھے جاتے ہیں، جن کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، جن کو مفخم کر کے پڑھا جاتا ہے اور جن کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ حروف تفخیم جو ہیں یہ تعداد میں 7 ہیں، اور وہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ معزز ناظرین، یہ 6 حروف وہ ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھے جائیں گے، موٹے کر کے پڑھے جائیں گے، اور ان کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ ان کا جو مجموعہ ہے معزز ناظرین، حروف تفخیم کا مجموعہ ہم لکھ لیتے ہیں اور مجموعہ ہی کو یاد کر لیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جب مجموعہ یاد کر رہے ہوں تو یاد کرتے وقت ہی ان کو پر کر کے پڑھا جائے اور یاد کیا جائے، تاکہ جب یہ اس طریقے سے ہمیں یاد ہو جائیں گے تو پھر آئندہ جب کبھی ان میں سے کوئی حرف ہمارے منہ سے نکلے گا از خود وہ موٹا پڑھا جائے گا اور پر پڑھا جائے گا۔ جی، ان کا مجموعہ ہے خص، ضغط، قز۔ جی، یہ حروف تفخیم کا مجموعہ ہم نے لکھ لیا: خص، ضغط، قز۔ یہ 3 الفاظ ہیں اور 3 کلمات ہیں جن کا یہ مجموعہ ہے: خص، ضغط، قز، خص، ضغط، قز، خص، ضغط، قز۔ معزز ناظرین، یہ 7 حروف تفخیم اصطلاح کی صفت ان میں پائی گئی۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ 7 کے 7 حروف جو ہیں ہمیشہ ہر حالت میں ان کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور پر کر کے پڑھنا ہے۔ معزز ناظرین، قرآن پاک کا متن ہم لکھ چکے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس کا تلفظ بہتر کرتے ہیں ان آیات کا، اس کے بعد ان کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہاں پہ آپ ناظرین دیکھیں کہ یہ طا ہم نے پڑھا، اور طا آج کے سبق میں جو حروف مستعلیہ تھے ان میں سے یہ حرف ہے، ہمیشہ پر پڑھے جانے والے حروف میں سے۔ اس کے بعد الف المدیہ صغیرہ آئی ہے، عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا۔ یہاں آپ دیکھیے، یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، یہ الف مدہ ہے۔ خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ پھر الف مدہ ما قبل اس کا مفتوح۔ مما کان فیہ، معزز ناظرین، من ما تھا، نون کا میم میں ادغام ہو گیا، میم مشدد ہو گئی، لہٰذا اس پہ غنہ بھی کریں گے۔ اس کے بعد الف مدہ ہے، یہ بھی الف مدہ، یہ بھی الف مدہ، اور یہ یا ما قبل مفتوح، یہ بھی یا مدہ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اس کے بعد آپ دیکھیے یہ واو مدہ ہے اور یہ میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے۔ میم ساکن کے احکام انشاءاللہ ہم 1-2 لیکچر میں وہ آ جائیں گے،
تو میم ساکن کے بعد اگر با میم نہ ہو کوئی اور حرف ہو تو یہاں پہ اظہار شفوی ہوتا ہے. لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں نون تنوین کے بعد عین حرف اظہار آ گیا. یہاں پہ ہم اظہار کریں گے. یہ واو کا ما قبل دوسرا واو کا واو میں ادغام ہو گیا. یہاں بھی ہم غنہ کریں گے. اس کے بعد میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے لہٰذا یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا. را ساکن ہے ما قبل اس کا مفتوح ہے لہٰذا یہ را میں مفخم پڑی جائے گی. مستقر ومتاع الی حین. معزز ناظرین یہاں پہ واو کا ماقبل جو ہے وہ نون تنوین ہے. ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ یارا میم لام واو نون کا ماقبل نون ساکن نون تنوین ہو تو وہ اس کا اپنے اندر مدغم کر لیتے ہیں ادغام بالغنہ. یہاں نون تنوین کے بعد حرف اظہار آ گیا ہے حمزہ لہٰذا یہاں پہ اظہار کریں گے. اس کو الف المکسورہ کہیں گے. یا کا ماقبل جو ہے وہ مکسور ہے لہٰذا یہ بھی یا مدہ ہو گئی. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. یہاں پہ دیکھیں تو یہ الف المدیہ صغیرہ تھی اس کے بعد آگے حمزہ الف المدیہ صغیرہ آ گئی لہٰذا ما قبل پہ مد آئی مد منفصل ہے. یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوا ہے ادغام تام جو کہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا. کھڑی زیر کو یا المدیہ الصغیرہ کہتے ہیں. الف مدہ آ گیا اس کے بعد نون تنوین کے بعد حرف اخفا لہٰذا یہاں پر اخفا ہوگا آواز چھپائی جائے گی. الف ما قبل مفتوح الف مدہ اس کے بعد یا کا ما قبل مفتوح یا لین. انہ هو التواب الرحیم. انا ہو یا انا ہو دونوں پہ غنہ ہوتا ہے. نون مشدد اور میم مشدد پہ یہ الٹا پیش جو ہے اس کو واو المدیہ صغیرہ کہتے ہیں. الف مدہ یہ آ گیا. اس کے بعد را آپ دیکھیں تو را کے اوپر شد بھی ہے. ایک تو اس کو سختی سے بھی پڑھنا ہے دوسرا اس کے موٹا بھی کر کے پڑھنا ہے اس وجہ سے کہ اوپر فتح آئی ہے. یا کا ما قبل مکسور ہے لہٰذا یہاں یا مدہ ہوگی. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا. ناظرین یہاں پہ واو مدہ آ گئی نون ساکن بعد میں حرف اظہار ہا ہے لہٰذا نون پہ اظہار ہوگا. الف کا ما قبل مفتوح یہاں یہ الف مدہ ہے. یا کا ما قبل مکسور یہ یا مدہ ہے. اس کے بعد نون تنوین پر یہاں پہ اخفا میم مشدد پہ غنہ اور الف مدہ. یَأْتِيَنَّکُم مِّنِّی ہُدًى فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ. یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں کہ یأتین نون مشدد غنہ ہوا میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ادغام ہو گیا. ادغام متماثلین اسے کہتے ہیں ادغام شفوی بھی کہتے ہیں. اس کے بعد نون مشدد پہ پھر غنہ ہم نے کیا. یا کا ما قبل جو تھا وہ مکسور تھا لہٰذا یہ یا مدہ ہو گئی. ہدن پہ نون تنوین ہے ما بعد حرف اخفا ہے لہٰذا یہاں بھی اخفا ہوگا یہاں بھی اخفا ہوگا. اس کے بعد یہ الف ما قبل مفتوح الف مدہ ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ناظرین آپ دیکھیں یہ الف مدہ ہے یہ واو لین ہو گیا اور یہاں نون تنوین کے بعد حرف اظہار عین آ گیا لہٰذا یہ حرف یہاں پہ اظہار ہوگا. یا ساکن ہے ما قبل مفتوح ہے یہ یا لین ہے. اس کے بعد میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے لہٰذا یہ اظہار شفوی. الف مدہ ما قبل مفتوح ہے الف مدہ ہوگا. میم ساکن کے بعد با میم نہیں ہے لہٰذا یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا. اور واو کا ما قبل مضموم ہے لہٰذا یہ بھی واو مدہ ہوگی. ناظرین یہ آج کے سبق کا ہم تلفظ صحیح کر چکے تجوید کے احکام کو دہرا چکے. اب آئیے ہم آج کے سبق کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. فا کا معنی ہوتا ہے پس. ازلہ فعل ماضی ہے. آپ کہیں گے کہ شروع میں حمزہ کیوں آ گیا؟ یہ باب افعال کا حمزہ ہے جو گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل ماضی میں اگر حمزہ آ جائے تو وہ باب افعال کا حمزہ ہوتا ہے. فا کا معنی ہے پس. ازلہ کا معنی ہے اس نے پھسلا دیا اس نے بہکاوا دے دیا اس نے بہکا دیا پھسلا دیا. ہما ضمیر ہے اس میں ضمیر ہے. تثنیہ
مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے، غائب کے لیے فا پس ازلہ اس نے بہکا دیا، ہما ان دونوں کو، شیطان کی بات ہو رہی ہے، ان دونوں کو، الشیطانو شیطان نے، پس شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا، کس سے؟ ان کا معنی ہوتا ہے سے، ہا اس میں ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی، ہم گزشتہ اسباق میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہوتی ہے، اس سے ہا ضمیر کا مرجع الشجرہ ہے، یعنی اس درخت کے بارے میں جس سے منع کیا گیا تھا، فا کا معنی ہے پس، اخرجا اس نے نکال دیا، اس نے نکال دیا، ہما پھر اس میں ضمیر یہی والی تثنیہ مذکر مؤنث غائب کی، ہما ان دونوں کو، پھر اس نے ان دونوں کو نکال دیا، مما من کا معنی ہوتا ہے سے، ما کا معنی جو، مما من ما تھا یہ ادغام ہو چکا، من کا معنی سے، ما موصولہ ہے معنی جو، اس میں سے جو، کا نا یہ فعل ماضی ہے، آپ دیکھ لیں شروع میں علامات مضارع میں سے کوئی علامت نہیں ہے، کانا فعل ماضی، پھر کانا کا نا، کانو کا نا تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ دونوں تھے، وہ دونوں تھے، جس میں وہ دونوں تھے، فی کا معنی ہوتا ہے میں ہی، پھر اس میں ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، جس مقام پر وہ دونوں تھے اس میں سے انہیں نکال دیا گیا، واو کا معنی ہے اور، قلنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہم نے کہا، اہبتو فعل امر ہے، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل امر ہم انشاءاللہ بہت جلد پڑھیں گے، اہبتو تم سب اتر جاؤ، حبوت حبت یحبتو ہوتا ہے اترنا، حبوت تم سب اتر جاؤ، بعد کہتے ہیں کچھ کو، کچھ کون، کم اس میں ضمیر یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، بعدکم تم میں سے بعض، کچھ تمہارے یا تم میں سے کچھ، لبادن لام زیر لی کا معنی آپ کے علم میں ہے، لیے کے لیے اور واسطے، بعدن کچھ کے، تم میں سے کچھ کے لیے یا تم میں سے بعضوں کے لیے، عدوٌ دشمن ہوں گے، واو کا معنی ہے اور، لام زبر لا لام زیر لی معنی لیے کے لیے واسطے اور واسطے، قوم پھر اس میں ضمیر جیسے یہاں پہ آئی تھی جمع مذکر حاضر کی، اور واسطے تم سب کے، فی کا معنی ہوتا ہے میں، الارض زمین، تم سب کے واسطے زمین میں، مستقرن جائے قرار ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، سین تا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، قرار آپ کو پتہ ہی ہے، استقامت کو ٹھہرنے کو کہتے ہیں، مستقرن ٹھکانہ اس کا ہم ترجمہ کریں گے، زمین میں ٹھکانہ ہے، واو کا معنی ہے اور، متاعن مال ہے یا منافع ہے، الا کا مطلب ہوتا ہے تک، حین کہتے ہیں مقررہ مدت، ایک مقررہ مدت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور منافع ہے، فا کا معنی ہے پس، تلقا فعل ماضی واحد مذکر غائب، یہ تابی اصل کلمہ کی ہے، یہ ربائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سیکھ لیے، اس نے پا لیے، لام قاف یا ملاقات سے یہ لاقا یلاقو سے یہ فعل بنا ہے، اس کا معنی ہے اس نے سیکھ لیے یا اس نے پا لیے، کس نے؟ آدم نے، پس آدم نے سیکھ لیے، من کا معنی سے، رب آپ کے علم میں ہے معنی ہے پروردگار، کس کا پروردگار؟ ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، اپنے پروردگار سے آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، کیا؟ کلمات، جب یہ نون تنوین کسی کلمہ کے آخر میں آتی ہے تو ناظرین ہم یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ یا لفظ کوئی سے اس کا معنی کریں، کلمات کوئی کلمات یا کچھ کلمات، فا کا معنی ہے پس، تابہ اس فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے توبہ کی، پس اس نے توبہ کی، علا کا معنی ہے پر یا اوپر، ہی پھر اس میں ضمیر جیسے یہاں پہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، علا کا معنی پر یا اوپر، ہی اس پر، انا بے شک، انا ہو یا انا ہو دونوں کا معنی ہوتا ہے بے شک، ہو اس میں ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، بے شک وہ، اس کا مرجع اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہوا پھر اس میں ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، وہی ہے، وہی اکیلا ہے، کون؟ التواب جو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے،
بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ جو اللہ ہے وہی ہے جو بہت توبہ قبول فرماتا ہے اور الرحیم ہمیشہ رحم فرماتا ہے۔ قلنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، معنی ہے ہم نے کہا۔ اہبتو اسی طرح یہ ہم یہاں پہ پڑھ چکے ہیں، جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، فعل امر ہے، اس کا معنی ہے تم سب اتر جاؤ۔ من کا معنی ہے سے، ہا اس میں ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی، اس میں سے جمیعاً سارے کے سارے، تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فا کا معنی ہے پس، اما کا معنی ہے یہاں پہ جب، یاتیننا آپ دیکھیں شروع میں یا آ گئی ہے، یا علامت مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، اینڈ پہ نون تاکید ثقیلہ لگایا گیا ہے، اس میں تاکید کا معنی پایا جاتا ہے۔ یاتیننا آئے تمہارے پاس، جب آئے تمہارے پاس، یاتیننا وہ آئے، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، معنی ہے تمہارے پاس جب آئے۔ منی سے ہے، اس میں ادغام ہو گیا تھا، من کا معنی سے، یا متکلم ہے واحد متکلم کی ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے میری طرف سے جب آئے تمہارے پاس، ہدن کوئی ہدایت۔ اب دیکھیں کہ میں نے یہاں آپ سے کہا تھا کہ نون تنوین آ جائے تو اس کا معنی کچھ یا کوئی سے کریں، کوئی ہدایت۔ فا کا معنی ہے پس، من کا معنی ہے جو، طبیعہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس نے پیروی کی یا جو پیروی کرے گا۔ ہدا اس کا مطلب ہے ہدایت، اردو کا لفظ ہے، یا پھر واحد متکلم کی ضمیر ہے میری ہدایت کی، جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی۔ فا کا معنی ہے پس، لا حرف نفی ہے، نہیں، پس نہیں، خوفن کوئی خوف، یہ نون تنوین کا معنی اسی طرح کوئی سے کریں گے، پس نہیں، خوفن کوئی خوف۔ علیہم علی اس کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر، ہم اس میں ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، معنی ہے ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے۔ واو کا معنی اور، لا پھر حرف نفی، معنی نہیں اور نہ ہی، ہم اس میں ضمیر اسی طرح جمع مذکر غائب کی، وہ سب کے سب۔ یحزنون یہ دیکھ لیں آپ، یحزنو، یحزنانی، یحزنونا، اس سے قبل بھی ہم فعل مضارع پڑھ چکے ہیں، گزشتہ سبق میں گردان کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں یا شروع میں آئی ہے اور یہ صرف اور صرف غائب کے صیغوں کے شروع میں آتی ہے، اور جمع مذکر کے صیغے کے شروع میں واو نون آ جاتی ہے، لہٰذا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حزن وہ سب غمگین ہوں گے، وہ غمگین ہوں گے، اور ولا ہم یحزنون اور وہ سب غمگین نہیں ہوں گے۔ معزز ناظرین یہ تو آج کا ہمارا لفظی ترجمہ تھا جو ہم نے کیا، اب آئیے اس کے بامحاورہ ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر ان کو پھسلا دیا شیطان نے، انہیں اس مقام سے الگ کر دیا، اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب تمہارے لیے زمین میں معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ معزز ناظرین،
یہ آج کے سبق کا ہم نے بامحاورہ ترجمہ سماعت کیا۔ اب آئیے اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو چند چیزیں ہمیں تفسیری نکات مل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ شیطان وجہ بنا سیدنا آدم علیہ السلام کو اور سیدہ حوا علیہ السلام کو اس درخت کے حوالے سے، شجر کے حوالے سے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا بہکاوے کا۔ اس کے بعد اس میں ایک آدم علیہ السلام کے حبوط کی بات ہو رہی ہے، جنت سے خروج کی بات ہو رہی ہے، اور پھر یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ایک تو ظاہری طور پہ سزا یہ ہوئی کہ جنت سے اتار دیا گیا، جبکہ دوسری جو باطنی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں سزا ہوئی وہ یہ تھی کہ ان کو خبر دی گئی کہ بعضکم لبعض عدو، کلیش آف مینٹیلٹی جو ہے یہ ان کی اولاد میں منتقل کر دیا گیا۔ ہر کسی کی سوچ دوسرے کی سوچ سے نہیں ملتی۔ بعضکم لبعض عدو کا معنی یہ ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں کے ساتھ فکری عداوت، ذہنی عداوت، پسندیدگی کے حوالے سے عداوت، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں منتقل کر دی گئی۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ شیطانی حملے جو ہوتے ہیں، اس آیت کریمہ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ صرف مبتدی پر نہیں ہوتے، جو دین اسلام میں نیا داخل ہو یا جو کم عبادت کرنے والا ہو، صرف اس پر نہیں ہوتے، صرف گناہ گاروں پہ نہیں ہوتے، بلکہ شیطانی حملے آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کے جو انبیاء ہیں ان پر بھی وہ حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کامل اور منتہی ہیں ان پر بھی وہ ہوتے ہیں۔ اس میں ایک اور بہت خوبصورت بات ہے، وہ یہ کہ اگر آپ آگے دیکھیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اپنے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے، غیروں کے ساتھ اللہ رب العزت کا طریقہ کار یہ ہے، نافرمانوں کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دیتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں میں بڑھتے چلے جائیں اور بالآخر ان کی سخت گرفت کی جائے اور انہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ لیکن جو اپنے ہوتے ہیں انہیں ادنا سی لغزش پر بھی فوری پکڑ ہو جاتی ہے تاکہ وہ فوری طور پہ توبہ کی طرف رجوع کریں۔ تو جب وہ توبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہیں ندامت اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کا ان کے لیے انعام ایک یہ بھی ہے کہ مالک پھر ان کو کلمات توبہ بھی از خود عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں پہ ایسے ہی ہوا، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 300 سال تک آسمان کی طرف ندامت کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ تو جب یہ کلمات عطا ہوئے، قرآن پاک میں کچھ کلمات آئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اس کو امام طبرانی، حاکم، ابو نعیم، ابن منذر اور بہقی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں سے روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ کلمات قرآنی پڑھنے کے بعد اس کے بعد کہا اللہم انی اسألک بجاہ محمد ان تغفر لی خطیئتی، کہ مولا کریم تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے تیرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں جس کی خاطر تو نے یہ کائنات اور کی بزم سجائی ہے، تو میرے گناہوں کو اور خطاؤں کو معاف فرما۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے، فتاب علیہ، یہ اس نے توبہ کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، بلکہ یہ تابہ، اس فعل کا فاعل جو ہے وہ خود اللہ رب العزت بن رہا ہے۔ تابہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، تابہ یتوب توبہ، اس کا معنی ہے رجوع کرنا۔ اب رجوع کرنا ایک بندے کی طرف سے اللہ کی طرف ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے بندے کی طرف ہوتا ہے۔ بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ ہے کہ انسان بطور معافی کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، بخشش کے لیے، التجا کے لیے۔ لیکن جب اللہ کا بندے کی طرف رجوع ہوتا ہے تو وہ معافی کے لیے ہوتا ہے، معاف کرنے کے لیے، مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے اور عطا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے توبہ کی آدم علیہ السلام کی طرف، یعنی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی مغفرت کے ساتھ اور بخشش کے ساتھ رجوع کیا۔ تو بے شک وہی ہے جو ہمیشہ رجوع کرتا ہے اپنے بندوں کی طرف، یعنی معاف فرماتا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے اور ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ پھر یہاں اگلی بات ہوئی کہ اب بھی
ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العزت کسی کو اپنی بارگاہ سے نہیں دھتکارتا۔ جو کوئی بھی اللہ رب العزت نے فرمایا بہکاوے کے بعد، لغزش، غلطی اور کسی کمی کے بعد فوری طور پر رجوع کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ وہ تواب اور رحیم مالک کی ذات کو پائے گا، بلکہ اگر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو وہ دوبارہ سختی سے اس پہ کارآمد ہو جائے تو فلا خوف علیہم، پھر ان پر خوف بالکل نہیں ہوگا، دنیا میں بھی ان کے لیے خوف ختم کر دیا جائے گا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی انہیں آخرت کے حوالے سے غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ تفسیر اس وجہ سے کی آخرت کی کہ یہ صیغہ جو ہے وہ مضارع کا ہے، اس میں حال بھی ہے، اس میں مستقبل بھی ہے، کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے، پھر سختی کے ساتھ احکام خداوندی پر اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر کاربند ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے لیے دنیا میں بھی ہر قسم کے خوف سے انہیں نجات عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک ان کو مطمئن رکھے گا اور وہ آخرت میں بھی پرسکون رہیں گے، انہیں آخرت میں بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، یہ ایک مختصر سی تفسیر ہم نے آج کے سبق کی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اس لیکچر کے اگلے حصے کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ القواعد۔ جی ناظرین، آئیے حصۃ القواعد میں آج ہم کل والا سبق ہی دہرانے کی کوشش کریں گے اور ایک دفعہ پھر فعل مضارع کی گردان کو یاد کریں گے۔ اسی طرح ہم ٹیبل بنائیں گے، واحد، تثنیہ، جمع، 14 صیغوں کے لیے پہلے 6 صیغے غائب کے، دوسرے 6 صیغے حاضر کے، اور آخری 2 صیغے اس میں متکلم کے آتے ہیں۔ 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے غائب کے، اور 3 مذکر اور 3 مؤنث کے حاضر کے، 2 آخر میں متکلم کے صیغے ہوتے ہیں۔ جی حاضرین، کل بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو گردان کو مکمل کیا، کمپلیٹ کیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج اچھے طریقے سے ہماری اس کی دہرائی ہو جائے۔ کل ضرب المصدر سے کیا تھا اور جلسہ سے کی تھی، آج ہم کریں گے فعلہ سے۔ تو یفعلو، اسی طرح الف نون لگائیں گے تثنیہ بنانے کے لیے، یفعلانی، واو نون لگائیں گے جمع مذکر بنانے کے لیے، یفعلون، پھر یہ وہاں یا تھی، یہ مؤنث کے صیغے کے شروع میں تا لگے گی، تفعلو، یہ یفعلو سے یفعلانی، تو یہ تفعلو سے تفعلانی، اور یہ میں نے کہا تھا کہ پہلے صیغے کو لائیں 6 نمبر پر، اور نون یہ یفعلو ہے تو نون زبر نہ لگا کر، یفعلو نون زبر نہ لگا کر ما قبل کو ساکن کر دیں، یہ بن جائے گا یفعلنا۔ جیسے یہ مذکر کے غائب کے 3 صیغے یفعلو، یفعلانی، یفعلون ہے، اسی طرح مذکر کے حاضر کے 3 صیغے یا کی بجائے تا لگا دیں تو کمپلیٹ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی۔ اسی طرح تفعلو کے ساتھ نون زبر نہ لگا کے لام کو ساکن کریں گے تو یہ یفعلنا ہو گیا تھا جمع مؤنث غائب، تو یہ جمع مؤنث حاضر ہو جائے گا تفعلنا۔ وہ یفعلنا ہے، یہ تفعلنا ہو جائے گا۔ یہاں پہ شروع میں حمزہ لگاتے ہیں افعلو، اور جمع متکلم کے لیے شروع میں نون لگاتے ہیں نفعلو۔ یہ ناظرین آج کی گردان ایک دفعہ ہم نے پھر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو اور نفعلو۔ اب آئیے اپنے اس لیکچر کے آخری
جو ہے وہ حصہ اس کو لے لیتے ہیں آج کی دعا کو. تو آج ہم کریں گے دعا وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کر جو دعا کی جاتی ہے وہ آج ہم لکھیں گے. وضو کے بعد کی دعا. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین. اس کو ہم اعراب لگاتے ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین. جی تو ترجمہ ہے اس کا. اللہم اے ہمارے اللہ، اجعلنی مجھے بنا دے، من التوابین توبہ کرنے والوں میں سے، توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی اور مجھے بنا دے، من المتطہرین پاکی اختیار کرنے والوں یا پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے، واجعلنی اور مجھے بنا دے، من عبادک الصالحین اپنے صالح بندوں میں سے، اپنے نیک بندوں میں سے. جی ناظرین، آج کی یہ دعا بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. ہمارا آج الحمدللہ 21واں لیکچر مکمل ہوتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے حصۃ التجوید میں حروف تفخیم پڑھے. ان کا دوسرا نام حروف مستعلیہ ہے، اس وجہ سے کہ ان میں اصطلاح کی صفت پائی جاتی ہے. اور یہ 7 حروف ہم نے کہا خص ضاغط قز، ان کا مجموعہ ہے، ہمیشہ موٹے اور پر پڑھے جائیں گے. ترجمہ و تفسیر کے بعد ہم نے قواعد میں فعل مضارع کی گردان کی آج دہرائی کی ہے، اس کو دوبارہ سے لکھا پڑھا اور یاد کرنے کی کوشش کی. اور اینڈ میں جو وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کے دعا کی جاتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، یہ دعا آج ہم نے پڑھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو یاد کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار